صبح مارکہ کربلا برپا ہو گیا۔ سب سے پہلے یکے بعد دیگرے ایک شخص آتا رہا اور قافلہ حسینی کے جوان یزیدی لشکر کے لوگوں کو واصل جہنم کرتے رہے۔ انہوں نے اجتماعی حملے کا فیصلہ کر لیا، لیکن ادھر سے ایک جوان اس پورے قافلے کا مقابلہ کرتا رہا۔ سارے ساتھی جان نثار شہید ہو گئے۔ اب صرف اہل بیت نبوت کے افراد رہ گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے چاہا کہ اس خاندان سے میں آغاز کروں۔ تلوار اٹھائی، لیکن حضرت علی اکبر میدان میں آ گئے۔ عرض کرنے لگے، ابا جان، بیٹا آپ کا جوان ہے اور جوان بیٹوں کے ہوتے ہوئے باپ کو ایسی تکلیف کی ضرورت نہیں۔ میدان میں پہنچے، جہاد شروع کیا۔ آپ کی تلوار جس سمت اٹھتی یزیدی فوج کے ٹکڑے اڑا دیتی۔ آپ نے انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا۔ پھر آپ کا گھوڑا زخمی ہو گیا۔ حیدری خون اور حسینی شجاعت نے یزیدی لشکر کو مصیبت و مشقت میں ڈال دیا اور ان کے پرخچے اڑا دیے۔ امام حسین علیہ السلام چاہتے تھے کہ اپنے جوان بیٹے کو، شباب کے ماہ کامل کو، حسن کے ماہ تمام کو اپنی آنکھوں سے لڑتا ہوا دیکھیں، لیکن میدان کربلا کی گرد نے ان کو چھپا لیا تھا۔ کچھ خبر نہ تھی کہ وہ کہاں ہیں اور ان پر کیا بیت رہی ہے۔ بس اتنا اندازہ ہوتا تھا کہ جس سمت یزیدی لشکر کی بھیڑیں بھاگتی، امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت کے لوگ سمجھ لیتے تھے کہ حسین علیہ السلام کا لاڈلا بیٹا اسی سمت جا رہا تھا۔ یہ حیدر کرار کا پوتا، آخری نبی کا نواسا، دیر تک یزیدیوں کو واصل جہنم کرتا رہا۔ پیاس کی شدت نے آ گھیرا، جسم پر ہزاروں زخم لگ گئے۔ پانی کا ایک گھونٹ بھر کر دوبارہ تیز دم ہونے کے لیے آئے تو عرض کی، ابا جان، اگر پانی کا ایک گھونٹ مل جائے تو پھر تازہ دم ہو کر حملہ کروں گا۔ لیکن فرمایا، علی اکبر، پانی تو میسر نہیں، لیکن اپنی سوکھی ہوئی زبان تیرے منہ میں ڈال سکتا ہوں۔ حضرت علی اکبر نے امام عالی مقام کی سوکھی ہوئی زبان چکھی اور اس سے پھر تازہ دم ہو کر میدان میں پہنچے۔ دیر تک لڑنے کے بعد بے اندازہ زخم کہا کر زمین پر گر پڑے۔ ایک نیزہ آپ کے سینہ اقدس میں پوست ہو گیا۔ اچانک زبان سے آواز آئی، اے ابا جان! امام حسین علیہ السلام بے ساختہ دوڑ پڑے، جا کر اپنے بیٹے کو گود میں لے کر اٹھا لیا۔ بیٹا ایک عجیب انداز سے اپنے باپ کو تک رہا ہے۔ عرض کی، ابا جان، اگر آپ نیزے کا یہ پھل جسم سے نکال دیں تو میں پھر ایک بار میدان میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کا بیٹا دشمن کی کثرت کے باوجود ہمت ہارنے والا نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے گود میں جوان بیٹے کو، اس ماہ تمام کو، اس حسن کے پیکر کو اپنی گود میں لے لیا۔ سر سے پاؤں تک جسم زخموں سے چور تھا۔ آپ نے نیزے کا پھل نکالا، خون کا فوارہ ابل پڑا۔ امام حسین علیہ السلام جب حضرت علی اکبر کو گود میں اٹھائے ہوئے تھے، اس وقت آپ کی عمر 56 سال 5 مہینے اور 5 دن تھی۔ ابن عساکر لکھتے ہیں کہ داڑھی اور سر کا ایک بال بھی سفید نہ تھا، لیکن خون کے فوارے کو دیکھ کر اور جوان بیٹے کی روح قفس عنصری سے پرواز کرتے ہوئے دیکھ کر اتنا صدمہ پہنچا اور اس قدر غم لاحق ہوا کہ جب جوان بیٹے کی لاش اٹھا کر واپس آئے تو سر اور داڑھی کے بال سفید ہو چکے تھے۔ عزم و ہمت اور صبر و استقلال کے اس پیکر نے جوان بیٹے کی لاش خیمے میں رکھی ہوئی شہیدوں کی لاشوں کے ساتھ لا کر رکھ دی اور اس دفعہ خود میدان میں جانے کی تیاری شروع کر دی۔ ایک 9 سال کا چھوٹا سا بچہ تلوار اٹھا کر سامنے آیا۔ یہ کون ہے؟ یہ قاسم بنت حسن بنت علی ہے۔ حضرت قاسم سے فرمایا، بیٹے، تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہے، تو آرام کر۔ جواب دیا، چچا جان، میں قیامت کے دن اپنے باپ کو کیا جواب دوں گا؟ وہ کہیں گے کہ تیرے چچا شہید ہو گئے، تو دیکھتا رہا۔ نہیں، میرے ننھے گلے پر پہلے تروال چل جائے، پھر آپ کی باری آئے گی۔ آخر قاسم بنت حسن بھی شہید ہو گئے۔ اکثر لوگ یہاں کہتے ہیں کہ حضرت علی اصغر، جن کی عمر مبارکہ صرف 6 ماہ تھی اور وہ پیاس سے تڑپ رہے تھے، امام حسین علیہ السلام انہیں اٹھا کر لے گئے
اور لشکر یزیدی سے ان کے لیے پانی مانگا، لیکن پانی کی بجائے تیر آیا اور بچہ شہید ہو گیا۔ میں ان سے متفق نہیں۔ مجھے حسین علیہ السلام کی غیرت اور حمایت اس بات پر یقین کرنے کی اجازت نہیں دیتی، کیونکہ وہ حسینی جو اسلام کی خاطر اہل بیت کی غیرت و حمایت کی خاطر سب کچھ لٹا رہا ہے، وہ اس بچے کے لیے یزیدی بدبختوں سے پانی کی بھیک کس طرح مانگ سکتا ہے؟ اگر پانی کی بھیک ہی مانگنا تھی تو پھر حسین علیہ السلام کو ان سے خیرات طلب کرنے کی حاجت نہ تھی۔ وہ چاہتے تو دریائے فرات کو اشارہ کرتے، دریائے فرات ان کے قدموں میں بہنے لگتا، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے، بارش سے بڑے بادل امڑ آتے، موسلا دھار بارش ہوتی۔ اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام کی ایڑی کے رگڑنے سے اگر زمزم کا ایک چشمہ نکل سکتا ہے تو پھر مصطفیٰ کے لاڈلے بیٹے حسین ابن علی کی ضرب اور ایڑی مارنے سے کربلا کے میدان میں چشمہ کیوں نہیں پھوٹ سکتا؟ میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ اگر وہ زمین پر پاؤں مارتے تو ایک چشمہ تو کیا، ریگزار کربلا میں ہزاروں چشمے پھوٹ اٹھتے، لیکن یہ میدان امتحان و آزمائش کا تھا۔ حسین علیہ السلام تو ان مصائب و آلام میں صبر کر کے اپنے مولا کو راضی کر رہے تھے۔ اس کے نانا ان کو تک رہے تھے کہ میرا حسین جسے میں نے اپنے کندھوں پر سوار کیا ہے، حضرت فاطمہ الزہرا دیکھ رہی کہ جس حسین کو میں نے اپنی چھاتی کا دودھ پلایا ہے، علی شیر خدا ملا خط فرما رہے تھے کہ جس کی رگوں میں میرا خون گردش کر رہا ہے، آج مقام صبر اور مقام استقامت پر اس کے قدم کہیں لڑکھڑائے تو نہیں ہیں۔ حسین بنت علی اس حال میں صبر و رضا کا پیکر عزم و ہمت کے ساتھ مسکراتے رہے۔ آخر جب امام حسین علیہ السلام نے میدان میں آنے کا ارادہ کیا تو حضرت زین العابدین بیمار نکل آئے اور عرض کی، ابا جان میرے اوپر تو ایسا ظلم نہ کیجیے کہ میرے ہوتے ہوئے آپ میدان میں جا رہے ہیں، میں بھی باقی بھائیوں کی طرح اپنے نانا جان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی دادی جان کی بارگاہ میں جا کر سرخ روح ہونا چاہتا ہوں، اب شہادت کا جام پینا میری باری ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، تو رہ جا کر خانوادہ رسول کا ہر چراغ گل ہو چکا ہے، ہر پھول مرجھا چکا ہے، اب میری نسل میں فقط تو ہی باقی رہ گیا ہے، مجھے تو شہید ہونا ہی ہے، اگر تو بھی شہید ہو گیا تو تیرے نانا کی نسل کہاں سے چلے گی؟ تو اپنے نانا کی نسل کی بقا کی خاطر زندہ رہ۔ حضرت امام حسین علیہ السلام امام زین العابدین کو چھوڑ کر خود میدان کربلا میں اتر آئے۔ آپ بھی دیر تک ہزاروں یزیدیوں کو واصل جہنم کرتے رہے، پورے لشکر میں کوہرام مچ گیا۔ علی شیر خدا کا یہ جوان بیٹا، یہ اللہ کا شیر جس طرف تلوار اٹھا کر نکل جاتا، ہزاروں افراد بھیڑوں کی طرح آگے بھاگنے لگتے۔ آپ انہیں واصل جہنم کرتے رہے، تلواروں اور نیزوں کے وار کھاتے رہے۔ سارا دن اسی طرح گزر گیا۔ خیال آیا وضو تازہ کر لوں، میدان فرات پر گئے، 500 کا لشکر چھوڑ کر بھاگ گیا۔ آپ نے وضو کرنے کے لیے فرات سے چلو میں پانی لیا تو وہ خون آلود ہو گیا۔ آپ نے اسی کو اچھالا اور واپس لوٹ آئے، مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا اور سر جھکا لیا۔ جمعہ کا دن تھا، اب وہاں جمعہ کہاں، نماز ظہر کا وقت آیا۔ فرمانے لگے، یزیدیوں کچھ دیر رک جاؤ تاکہ اللہ کی بارگاہ میں 2 سجدے ادا کر لوں، لیکن وہ ظالم یہ مہلت بھی دینے پر تیار نہ تھے۔ امام عالی مقام نے ان کے عزائم دیکھ کر تلوار رکھ دی اور ظہر کی نماز کے لیے نیت باندھ لی۔ ظالموں نے یہ نہ دیکھا کہ نماز ادا کر رہے ہیں، کچھ دیر تو وقفہ کر لیں، بلکہ انہوں نے موقع غنیمت جانا، چاروں طرف سے چڑھائی کر دی۔ تیروں کی بوچھار اور پے در پہ حملوں نے نواسہ رسول کے جسم کو نڈھال کر دیا، چنانچہ گھوڑے سے گر گئے، یہاں تک کہ جسم اتھر میں اٹھنے کی سکت باقی نہ رہی۔ گرے ہوئے حسین کے سامنے آ کر بھی کوئی وار نہ کرتا تھا، پیچھے سے وار کرتے، نیزوں سے وار ہوتے۔ امام حسین علیہ السلام صبر و رضا اور توکل کے سارے مرحلے کامیابی سے طے کر کے شہادت کے اس مقام پر پہنچ گئے۔
جس کی رفت و عظمت کو کوئی نہیں پا سکتا۔ ان کی روح کو قدسیان فلک نے ایک جلوس کی صورت میں حضور اقدس کی بارگاہ میں پہنچانے کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے تھے۔ ادھر روح قفص عنصری سے پرواز کرنے لگے، ادھر حاف غیبی سے ندا آئے، حسین اب آجا، تو نے صبر کو کمال عطا کر دیا، استقامت کو انتہا تک پہنچا دیا ہے، امت محمدی کا سر اونچا کر دیا۔ اے حسین، آج تیرے دام کو بلائے لالا قرار دے دیا جائے گا۔ اے حسین اب آجا، اے روح طاہر، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، نانا جان استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ اے حسین، تو نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا بیٹے کو شاباش دیتی ہیں، علی شیر خدا بیٹے کو آفرین کہتے ہیں۔ امام علی مقام کی روح پاک اس طرح ہجوم ملائکہ میں اللہ کی بارگاہ میں بازیاب ہوتی ہے اور عزت پاتی ہے۔ آپ کا سر تن سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ ظالموں کے جذبہ انتقام کی پھر بھی تسکین نہیں ہوتی، وہ جسم عطر پر گھوڑے دوڑاتے ہیں، ناپاکوں سے رونتے ہیں۔ انہیں خیال تک نہیں آتا کہ یہ جو سر ہے جسے سرکار دو عالم چوما کرتے تھے، یہ وہ جسم ہے جسے اپنے کاندھوں پر سوار کرتے تھے اور اپنی پیٹھ پر بٹھا کر گھٹنوں کے بل چلتے تھے۔ کوفی ہر قسم کے احساسات سے عاری تھے، انسانیت کو خیر آباد کہہ چکے تھے اور ایسی درندگی پر اتر آئے تھے جس پر درندگی بھی شرماتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کے علاوہ انہوں نے باقی 72 افراد کے سر بھی جسموں سے علیحدہ کیے، ان کا جلوس نکالا اور ان کے ساتھ خانوادہ رسول کی باپردہ حیادار خواتین کو لے کر ابن زیاد کے دربار کی طرف روانہ ہوئے۔ کوفہ میں اس پلید ابن زیاد کا دربار لگا ہوا تھا۔ یہ جلوس وہاں پہنچ گیا۔ ان میں سے حضرت حر بھی ہیں، وہ یہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے معرکہ کربلا کے دوران اللہ کے فضل و کرم سے اپنا مقدر بدلنے کی سعادت حاصل کی۔ یہ یزیدی لشکر کے ایک سپہ سالار تھے اور سیدنا امام حسین علیہ السلام کے مد مقابل لوگوں میں سے تھے، لیکن در اثنا وہ اپنی سواری لے کر دوران جنگ امام علی مقام کے سامنے آئے اور پوچھا، اے امام علی مقام، میں آپ کو اس جگہ لانے کا قصوروار اور گناہ گار ہوں، لیکن اب تائب ہو کر آپ کے قدموں پر اپنی جان نچھاور کرنا چاہتا ہوں، تو کیا اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد میرے لیے بخشش کا کوئی امکان ہے؟ امام علی مقام نے فرمایا، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اب بھی اگر تو باطل پرستی اور ظلم و ستم کا ساتھ دینے سے باز آ جائے اور راہ حق اختیار کر لے تو آتش دوزخ سے نجات حاصل کر سکتا ہے اور دائمی عذاب سے آزاد ہو سکتا ہے۔ حضرت حر نے جب یہ سنا تو یزیدی لشکر کا ساتھ چھوڑ کر امام پاک کے ساتھیوں میں شامل ہو گئے، اہل بیت اکرام کے ساتھ اپنی وفاداری کا ثبوت فراہم کرتے ہوئے میدان کربلا میں جام شہادت نوش کیا۔